وہ جو عمر گزر گئی وہ تو عمر تھی ہی نہیں، عمر تو اب شروع ہوئی ہے جب سے اس گھر کی معرفت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ذرا صلوات پڑھیں۔ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، یہ میں پاک ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، یہ سارے لوگ جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، جن کی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، 1.5 گز لمبی داڑھی ہیں، جو فتوے لگا رہے ہیں کبھی رافضیت کے کبھی شیعت کے، میں نے کوئی ہزاروں کے قریب میرے لیکچر نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، چاہے ٹی وی چینل ہو، عوامی خطاب ہو، میں نے ایک حوالہ بھی کبھی شیعہ کتب کا نہیں دیا، میں نے سنیت ہی کھول کھول کے دکھائی ہے۔ شاہ صاحب میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ساری رات روتا ہوں اس بات پہ کہ میں اہل سنت کی کتابیں کھول کھول کے ایسے دکھاتا ہوں، میں بخاری دکھاتا ہوں، مسلم دکھاتا ہوں، ابو داؤد دکھاتا ہوں، نسائی دکھاتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں شیعت کو پروموٹ کرتا ہوں، اور میں سنیت دکھا رہا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ میں شیعت کو پروموٹ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب پھر بخاری بھی شیعہ، مسلم بھی شیعہ، ابو داؤد بھی شیعہ، ابو حنیفہ بھی شیعہ، مالک بھی شیعہ۔ اگر اہل بیت کے ڈنکے بجانے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی تو دکھا دو، پھر تو سارے ہی شیعہ تھے۔ یہ ٹھیکیدار کب سے بن گئے ہیں سنیت کے؟ سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جو در اہل بیت کا منگتا ہو، جس کا اہل بیت سے تعلق نہیں وہ کہاں کا سنی ہے؟ وہ ساری کائنات تو پلتی اس گھر کا صدقہ ہے۔ تو میں تو جب بھی کوئی اس گھر کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے در اہل بیت کا یہ منگتا اس کو علمی پٹا ڈالتا ہے اور قرآن و حدیث کے انبار لگا کے، اور آج بھی وہ میرا نام لے کے گالیاں نکالتے ہیں، یا رافضی کہتے ہیں یا شیعہ کہتے ہیں، میری بات کو کوئی مائی کا لال آج تک رد نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک کر سکے گا۔ یہ رافضیت کے فتوے یہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی ہے، یہ کوئی نئی چیز ڈھونڈو۔ یہ رافضی تو ابو حنیفہ کو بھی کہا گیا ہے، امام شافعی کو بھی کہا گیا ہے، مالک کو بھی کہا گیا، احمد بن حنبل کو بھی کہا گیا ہے۔ اب کوئی نئی چیز ڈھونڈو، حسینیوں کا راستہ اب تم روک نہیں سکو گے۔ اب دیکھ لیں کہ دن بدن اللہ کے فضل و کرم سے ذکر حسین کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اللہ تو پہلے ہی بجا رہا تھا، اب اللہ کی مخلوق بھی بجا رہی ہے۔ ذرا ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ صلوات۔ معزز و محتشم سادات اکرام، علماء کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں بالخصوص جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھروں کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ میں آج کوئی تمہید نہیں، میں آپ کو قرآن اور حدیث سے ایک بڑی خاص اور اہم بات سنا کے جاؤں گا، اور اہل سنت کی کتب سے سنا کے جاؤں گا۔ کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے رابطہ کرے، میں ایسے کھول کھول کے کتابیں دکھاؤں گا۔
اور میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، میں جو تبلیغ کر رہا ہوں پوری دنیا میں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے، تو اس لیے میں جو تبلیغ کرنے لگا ہوں اگر آپ سنیں گے توجہ کے ساتھ تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کا حق ادا ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اب توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن، محشر کے دن ہم بنی نو انسان کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ۔ ذرا جاگنا ہے آپ نے، میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے یار، اگر آپ بھی نہ بولے تو بولے گا کون؟ آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون؟ ابھی میں نے وہاں جا کے بھی خطاب کرنا ہے جن کو سمجھانے کے لیے مجھے بڑا زور لگانا پڑتا ہے، تو آپ کو تو نہیں نا ضرورت، تو اس لیے ذرا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارک کے بے شمار گوشے ہیں، بڑے لطائف، بڑے معارف ہیں، سب پہ بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے آج ایک بڑی خاص بات آپ کو سمجھانی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے روز ہم تم کو بلائیں گے امام کے ساتھ، نہیں، اگر یہ اللہ کہہ دیتا نا تم کو بلائیں گے امام کے ساتھ تو پھر تو سب کا ہی بیڑا پار ہو جاتا، نہیں سمجھے؟ پھر جو امام ہے ان کے ساتھ سب کو بلایا جاتا، نہیں، بی امام ہم، ان کے امام کے ساتھ، یعنی وہ امام ہے یا نہیں۔ یہ تو آگے قرآن نے جو اس کی شرائط بیان کی ہیں امامت کی، جو واجبات بیان کیے، جو لوازمات بیان کیے، جو اس کی ڈیمانڈز بیان کی، جو اس کی ریکوائرمنٹ بیان کی ہیں، جو اس کی علامات بیان کی، جو اس کی صفات بیان کی ہیں، جو اس کے خصائص بیان کیے ہیں، وہ تو آگے چل کے میں کھولوں گا قرآن سے۔ اس میں ابھی اللہ کہہ رہے بلائیں گے ان کو ان کے امام کے ساتھ، یعنی وہ امام ہے یا نہیں؟ جس نے جس کو امام بنا لیا نا، جس نے جس کو امام مان لیا، اللہ کہتا ہے بس اسی کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ یہ جو با ہوتا ہے نا، با عربی میں با کہتے ہیں، اردو میں بے کہتے ہیں، یہ بے امام ہم، یعنی یہ ساتھ لگ جائے، یعنی بے اردو میں اور عربی میں با ساتھ۔ آپ کہتے ہیں نا بسم اللہ، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، نیم، اور اللہ اس کا نام ہے۔ جب آپ ساتھ با لگا دیتے کہہ دیتے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے بھی امام ہم، ان کے امام کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن میں آرڈر آ گیا، قرآن کا حکم آ گیا، اللہ کا امر آ گیا کہ قیامت کے روز جسے تم نے امام بنایا ہوگا، جس کی تقلید کی ہوگی، جس کے مقلد بنے ہوگے، جس کی اتباع کی ہوگی، جس کی اطاعت کی ہوگی، جس کی پیروی کی ہوگی، جس کی غلامی کی ہوگی، جس کی نوکری کی ہوگی، جس کی چاکری کی ہوگی، بس سن لو پھر اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔